بچوں، تم نے مور تو ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کے سر کا تاج اور حسین پروں کو دیکھ کر شاید آپ نے سوچا ہو کہ مور بھی کبھی جنگل کا بادشاہ رہا ہے۔ آپ کا خیال بالکل درست ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے پیروں کو غور سے دیکھا ہو تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنے حسین جانور کی اتنے بدنما پیر کیوں ہیں۔ آج بھی جب گھنے جنگل میں مور مست ہو کر ناچتا ہے تو اس کی دم کے پر بھی دھڑک کی طرح نیم دائرے کی شکل میں بہت حسین لگتے ہیں۔ لیکن ناچتے ناچتے جب مور کی نگاہ اپنے پیروں پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ آج ہم آپ کو مور کے آنسوؤں کی کہانی سناتے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان پتھر کی دور سے گزر رہا تھا، مور جنگل کا سب سے خوبصورت جانور سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت اس کے نازک پیر بھی اس کی پروں کی طرح خوبصورت تھے۔ مور جب پرندوں کی جھرمٹ میں اپنے پنکھ پھیلا کر ناچتا تو ہوا ٹھہر جاتی، پانی سے بھرے بادل نیچے اتر آتے، کوئل کوکنا بند کر دیتی، نرگس کے پھول اور ندی کے کنارے رنگین مچھلیاں اپنی گول گول آنکھیں گھما کر حیرت سے مور کو دیکھتی۔ اس دور میں انسان وحشی تھا، لیکن جانوروں میں اس وقت بھی سیاسی شعور تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ وہ منظم رہ کر ہی جنگلی انسان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس وقت بھی شیر جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن چیتے سے لے کر چڑیا تک کو رائے دینے کی آزادی تھی۔ ایک دن پرندوں نے شیر سے درخواست کی کہ وہ اپنی الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی مفادات کی بہتر حفاظت ہو سکے۔ شیر نے چیتے، لومڑی، ہاتھی اور دیگر مشیروں سے مشورہ کیا اور اتفاق رائے سے یہ فیصلہ ہوا کہ پرندوں کو اپنا الگ حکمران منتخب کرنے کی آزادی دی جائے۔ جنگل کے تمام پرندے جمع ہوئے تاکہ اپنی ریاست کا حکمران منتخب کر لے۔ طوطے نے گدرائے ہوئے امرود پر چونچ مارتے ہوئے کہا، میرے خیال میں کوئل کو ہمارا حکمران ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی آواز میں ایسا جادو ہے کہ جنگلی انسان بھی مدہوش ہو جاتا ہے۔ معاف کیجیے مٹھو میاں، ہمیں ریاست کا حکمران منتخب کرنا ہے، کسی بزم موسیقی کا صدر نہیں۔ چڑیا نے اعتراض کیا۔ پورا جنگل پرندوں کے قہقہوں سے گونج اٹھا، امن بڑی دولت ہے، ہمیں بی فاختہ کو اپنا حکمران بنانا چاہیے کیونکہ وہ امن پسند ہے۔ ڈھونڈنے میں پھولوں کی جھرمٹ سے چہرہ نکال کر رائے دی، معاف کرنا کالو میاں، بی فاختہ کے نیچے تو اگر کوئی کوے کے انڈے بھی رکھ دے تو وہ اپنا سمجھ کر سیتی رہتی ہے۔ ترقی پذیر پرندوں کی قیادت کوئی ہنسی کھیل نہیں۔ میرے خیال میں کوے جیسا شاطر پرندہ سیاست کے داؤ پیچ بہتر طور سے چلا سکتا ہے۔ کبوتر نے رائے دی، نہ بابا، کوا دن دہاڑے دوسرے پرندوں کے انڈے چٹ کر جاتا ہے، بادشاہ ہو جانے کے بعد نہ جانے کیسے ظلم ڈھائے گا۔ چیل نے اعتراض کیا، سب پرندے
اپنا حکمران منتخب کرنے کی بحث میں مشغول تھے، لیکن مور سب سے الگ ایک ہرے بھرے کنج میں پھنک پھیلائے ناچ رہا تھا۔ پرندوں کی نظر مور پر پڑی، جو نہ صرف جنگل کا سب سے خوبصورت پرندہ تھا بلکہ اس کے سر پر خوبصورت تاج بھی تھا۔ پرندوں کے بے حد اصرار پر مور پروقار انداز میں آ کر جلسے میں شریک ہو گیا۔ پرندوں کی اکثریت نے مور کے حق میں فیصلہ دیا اور اسے پرندوں کی ریاست کا حکمران منتخب کیا۔ اسی وقت خوشنما بیلوں اور رنگ برنگی پھولوں سے تخت کو آراستہ کیا گیا اور جنگل کے تمام پرندے مور کے آگے تعظیماً جھک گئے۔ بچوں، اقتدار کا نشہ بری چیز ہے۔ مور کو اپنے حسن پر پہلے ہی غرور تھا اور حکومت ملنے کے بعد وہ اور زیادہ مغرور ہو گیا۔ جنگل کے کسی کام میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے گرد چند پرندے جمع کر کے وہ ناچ گانے کی محفلوں میں کھویا رہتا۔ جنگل میں صرف ایک ہی تالاب تھا جس سے تمام پرندے پانی پیتے تھے۔ مور کو خوشامد اور جھوٹی تعریفیں سننے کی ایسی عادت پڑ گئی تھی کہ وہ تالاب کے کنارے اپنا تخت بچھا کر بیٹھ جاتا اور حکم ہوتا کہ جو پرندہ بھی تالاب سے پانی پینے آئے وہ پہلے مور کے سامنے ادب سے جھک کر کہے، کلغے میں جڑے ہیرے، پاؤں میں پڑے لال، تم جیو مور راجا، تم جیو ہزاروں سال۔ پرندے مجبوراً یہ الفاظ کہتے اور اپنی پیاس بجھاتے۔ مور کے اس ظالمانہ اور سفاک رویے کو دیکھ کر پرندے سوچنے لگے کہ مور کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اس زمانے میں زبردست قحط پڑا۔ جنگل کا وہ تالاب بھی سوکھ گیا جہاں پرندے پانی پینے آتے تھے۔ دوسرا تالاب اس جنگل سے تقریباً 100 میل دور تھا اور بیچ میں ریگستان پڑتا تھا۔ مور بہت پریشان تھا۔ اس کو اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ گئی تھی۔ تالاب سوکھ جانے کی وجہ سے اب پرندے ادھر کا رخ نہ کرتے اور مور خوشامدیوں کی غیر موجودگی میں بے چین رہتا۔ آخر پرندوں نے طے کیا کہ وہ یہ جنگل چھوڑ دیں گے۔ سب پرندے جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ درختوں کی ٹہنیوں کی مدد سے چھوٹے چھوٹے اسٹریچر تیار کیے گئے جن پر انڈوں کے ساتھ چھوٹے بچوں اور بوڑھے پرندوں کو بٹھایا گیا تاکہ پرندے اپنی چونچ میں یہ اسٹریچر پکڑ کر اڑ سکے۔ یوں ایک صبح سب پرندے نئی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ مور کا جسم ویسے ہی بھاری تھا اور پھر عیش و آرام میں پڑے رہنے سے اس پر اور زیادہ چربی چڑھ گئی تھی۔ وہ نہ زیادہ دوڑ سکتا تھا نہ پیدل چل سکتا تھا۔ سارے پرندے مور سے اتنی نفرت کرنے لگے تھے کہ کسی نے مور کی مدد نہ کی اور اس کو تنہا چھوڑ کر چل دیے۔ جب مور نے دیکھا کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس نے چیل سے کہا، چیل بہن مجھے ساتھ لے لو، آپ کی ہیرو جڑی کلغی میلے ہو جائے گی سرکار۔ چیل نے تنزیہ کہا اور اڑ گئی۔ مور ایک ایک پرندے سے گڑ گڑا کر مدد مانگتا رہا لیکن
کسی نے اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھا۔ کچھ دور مور اڑا، پھر تھک کر پیدل دوڑنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اس کے پیر شل ہو گئے، اس کا حلق پیاس سے خشک ہو گیا۔ وہ تپتی ریت پر لڑکھڑاتا ہوا بھاگتا رہا۔ کچھ دیر بعد پیاس اور گرمی کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ حیرت اور خوشی سے چیخ پڑا۔ کالے کالے بادل پورب سے اٹھ رہے تھے۔ بادلوں کو دیکھ کر مور پنکھ پھیلا کر خوشی سے ناچنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آسمان سے زمین تک پانی کی چادر سے تن گئی۔ بارش ہوتی رہی اور مور خوشی سے مست ہو کر ناچتا رہا۔ اس کے نازک سنہرے پیروں پر گرم ریت سے چھالے پڑ گئے تھے۔ کچھ چھالے پھوٹ گئے تھے اور بارش کے پانی سے بدنما داغوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ آج بھی جب مور بادلوں کو دیکھ کر خوشی سے ناچتا ہے تو اس کی خوشی چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی مور کی نظر اپنے بدنما پیروں پر پڑتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔